اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ حضرت علی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان اور گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ رشتے ایسے ہونے چاہیے کہ جن پر ناز ہو، کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتے صرف یہ نہیں ہوتے جو غم اور خوشی میں ساتھ دیں، بلکہ رشتے وہ ہوتے ہیں جو اپنے پن کا ہمیشہ احساس دیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ بابا جی کہنے لگے، پتر محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر ابو جہل رہتا ہے۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دیتی ہیں۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چاقو، کھنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہی ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ زندگی تیتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک، پر کافی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کسی اچھے انسان کی صحبت اختیار کیجیے تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، جسم کی پیاس کے لیے پانی، روح کی پیاس کے لیے نماز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی روح کو ہمیشہ نماز کا طلبگار رکھے، آمین۔ منافق انسان کو آپ چاہے جتنے بھی میٹھے پھل کھلاؤ مگر پھر بھی وہ آپ کو کاٹ ہی دے گا۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ انسان نے کہا کاش میں فرشتہ ہوتا، فرشتے نے کہا کاش میں انسان ہوتا۔
دونوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیسی کوشش ہے؟ انسان نے کہا اگر میں فرشتہ ہوتا تو گناہوں سے پاک ہوتا۔ فرشتے نے کہا اگر میں انسان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ وہ انسان جھوٹا ہے جو حق گوئی کے موقع پر خاموش رہے یا ایسی بات کہے جس سے ابہام پیدا ہو۔ واصف علی واصف۔ شکر کرو نعمت محفوظ ہو جائے گی، دسترخوان کشادہ کر دو رزق بڑھ جائے گا، سجدہ کرو تقرب ملے گا، عزت کرو عزت ملے گی، صدقہ دو بلا ٹل جائے گی، توبہ کرو گناہ معاف ہو جائیں گا۔ ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی، اور ایک گولی کی آواز اور زلزلے کا ایک جھٹکا آنے پر لوگ پوری مارکیٹ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ موت کا خوف ہے مگر جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں ہے۔ غلط پاسورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط عقیدے اور اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تھوڑا نہیں پورا سوچیں۔ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، حج جیسی کوئی زیارت نہیں، مدینہ جیسا کوئی شہر نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں۔ خاموش رہنا تب جانے کی علامت نہیں ہے، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ نیکی کبھی مرتی نہیں ہے، اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، قدآور درخت بن جاتا ہے جس کی چھاؤں کا سکھ آنے والی نسلیں لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔